بلاول بھٹو وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ ملاقات میں بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں الفت مغل سے۔ بتائیے الفت۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں اور اس وقت یہ ملاقات جاری ہے۔ اس ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کا کریڈٹ تمام سیاسی جماعتوں کو اور اتحادیوں کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترامیم کے کچھ نکات پر گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم پر جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ملاقات جاری ہے جس میں گورنر پنجاب بھی شریک ہیں۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اور دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین آفریدی دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم میں شامل۔ تینوں کھلاڑیوں کو دورہ زمبابوے کے لیے آرام دیا گیا ہے۔ فخر زمان اور امام الحق جگہ بنانے میں ناکام۔ نوجوان کھلاڑی عرفات منہاس، فیصل اکرم، جہادات خان اور عمیر یوسف اسکواڈ میں شامل۔ چیئرمین PCB آج پریس کانفرنس میں کپتان کا اعلان کریں گے۔ محمد رضوان آسٹریلیا کے تمام میچز اور زمبابوے میں ون ڈے میچوں میں دستیاب ہوں گے۔ گرین شرٹس دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے میں 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلیں گے۔ PCB نے 25 کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان A کیٹیگری میں برقرار۔ شاہین آفریدی کی 1 درجے تنزلی B کیٹیگری میں چلے گئے۔ نسیم شاہ بھی B کیٹیگری میں موجود ہیں۔ پشاور کے حیات آباد انڈسٹریل زون میں پلاسٹک فیکٹری میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق کیمیکل کی وجہ سے آگ بار بار بھڑک اٹھی ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے عدنان، جو کہ ترجمان ریسکیو 1122 سے بات کر رہے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے اس کارخانے کے اندر موجود ہوں جہاں پر گزشتہ روز آگ بھڑک اٹھی تھی۔ رات گئے تک آگ نے پورے کارخانے کو اپنی لپیٹ میں لے کر جو ہے مکمل طور پر جو ہے جلا دیا تھا۔ ریسکیو خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی ہمارے ساتھ مکمل تفصیلات بتائے گا، کتنی آگ ہے، کتنے فیصد آگ جو ہے اس پر قابو پا لیا گیا؟ جی بالکل، یہ تقریباً گزشتہ 24 گھنٹوں سے زائد کا وقت ہو گیا ہے کہ اس کارخانے میں آگ لگی تھی۔ بلڈنگ کے ایک حصے میں اب بھی آگ موجود ہے جس پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ عمارت کے 2 مختلف حصے جو ہے وہ بھی منہدم ہو گئے ہیں۔ اس وقت عمارت جو ہے وہ بھی کافی مخدوش حالت میں ہے اور اس کے بھی گرنے کا خطرہ ہے۔ اب بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ آگ جو ہے وہ پھر سے بھڑک اٹھتی ہے، جو کیمیکلز تھے اس وجہ سے جو ہے وہ اس نے زیادہ ٹائم لیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال فیضی، ریسکیو خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے وہ عمارت ہے جس کا یہ والا حصہ بھی مکمل طور پر منہدم ہو گیا اور اس تمام بلڈنگ کے اس حصے کو جو ہے خطرناک قرار دے دیا گیا۔ جہاں پر آگ بجھ چکی ہے وہاں پر کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کو 77 سال ہو گئے۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے جذبہ حریت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیام منا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ کشمیری عوام نے بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ 77 سال قبل آج کے دن بھارت نے سری نگر پر بزور طاقت قبضہ کیا۔ بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو دبا نہیں سکتا۔ کشمیر تنازع کا پرامن حل صرف سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ممکن ہے۔ پاکستان جموں کشمیر کے تنازع کے حل تک ان کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ نہتے کشمیری کئی دہائیوں سے بھارتی افواج کے وحشیانہ جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ ظلم اور جبر سے بھارت کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ عالمی برادری بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے۔ کشمیر میں بھارتی قبضے کے 77 برس مکمل ہونے پر دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیام منا رہے ہیں۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے یورپی دارالحکومت برسلز میں احتجاج کی کال دے دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جس کے ذریعے دنیا کے سامنے بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ علی رضا سید کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کی منشا کے بغیر 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے قبضہ کیا، مگر آج تک ظلم و ستم کے ذریعے بھارت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکا۔ جب تک ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے، جب تک ان سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا جاتا،
جب تک ان کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تب تک کشمیری اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ آج برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام انڈین ایمبیسی کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہوئے وہاں پہ ضرور تشریف لائیں۔ 2 بجے انڈین ایمبیسی کے سامنے کشمیری مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں بھارتی قبضے کے 77 برس مکمل ہونے پر دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیام منا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں موجود صدر آزاد کشمیر کے مشیر سردار ظریف خان کہتے ہیں کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی۔ ڈیلس سے ویڈیو پیغام میں فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ مظالم ایک طرف، لیکن جو تحریک آزادی کشمیر کا جو جذبہ ہے ہمارا وہ ایک طرف ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیری تب تک کشمیر کے لیے آواز کو بلند کرتے رہیں گے جب تک ہماری کشمیر کی جو آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ آج ہم 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہوئے اس عزم کی تجدید کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آزادی اقوام متحدہ کو شدہ قراردادوں کے مطابق لے کے رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے مستونگ میں کارروائی کر کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے۔ لئیق الرحمان سے تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے لئیق۔ ایسا ضلع مستونگ کا علاقہ ہے سپلنجی بازار، جہاں پر 25 اور 26 اکتوبر کی درمیانی شب دہشت گردوں نے 2 افراد کو ایک واردات میں شہید کر دیا تھا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز کی طرف سے علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے اور اس سے اسلحہ، گولہ بارود اور ایک دوربین بھی برآمد کر لی ہے، اور اس سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لئیق الرحمان۔ بانی PTI اسرائیل کا پیدا کردہ فتنہ اور پاکستان کے خلاف اسرائیل کا ایٹمی ہتھیار ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بانی کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے سابق اہلیہ اور زیک گولڈ سمتھ ہیں۔ خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، اسی ممالک میں کہ پیروں پہ گری ہوئی ہے PTI کی لیڈرشپ، جیل پہ ملاقات پہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے، خیر سے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تمام ریلیفوں کو پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس کی ایکس بیگم ہے، وہ اس کا ایکس سالہ زیک گولڈ سمتھ ہے۔ عمران خان کی گرفتاری پہ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ان کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے پاکستان میں۔ اسرائیل کا جو پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار ہے وہ ہے عمران خان نیازی، جو کہ انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت گرفت میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہایت ہی قابل احترام اور ایک معتبر سیاسی شخصیت ہے، وہ کبھی بھی جو ہے فل سٹاپ نہیں لگاتے، وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے۔ اگر کوئی خامی کو بھی رہ بھی گئی ہوگی تو کوئی اس طرح کی کنفیوژن آئی تو مولانا صاحب سے ڈیفینیٹلی بات چیت ہو سکتی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی کو ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر محمد امجد کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں ناراض ساتھیوں کو منائیں گے، ملک گیر تنظیم سازی کریں، ونگز کو متحرک بنایا جائے، بیرون ممالک پارٹی کی تنظیمیں نو کریں، سیاسی استحکام کے لیے دوسری جماعتوں سے رابطے بہتر بنائیں، ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی آپس میں قریبی روابط ہونے چاہیے، روابط سے سیاسی استحکام میں مدد ملے گی، سیاسی ڈائیلاگ ہی ملکی مسائل کا حل ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے سینئر ایگزیکٹوز کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی، پاکستان میں مہنگائی اور بنیادی شرح سود میں کمی کو سراہا گیا، کوشش ہوگی IMF کا آخری پروگرام ہو۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سمیت مختلف بینکوں کے سربراہان اور گوگل کے نائب صدر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ محمد اورنگزیب نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات میں فائنینسنگ 20 متنوع بنانے سے متعلق حکومت کی خواہش کا اظہار کیا۔ AIIB کی جزوی کریڈٹ گارنٹی سے پانڈا بانڈ کے اجراء کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے GT روڈ کی تعمیر نو میں AIIB کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر خزانہ نے جین لیکون کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر خزانہ نے چین کے نائب وزیر خزانہ سے بھی ملاقات کی، چین سے کرنسی سوائپ معاہدے کی حد 40 ارب یوان کرنے کی درخواست کی، کہا چین کی معاشی اصلاحات سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے، چینی کارکنوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر خزانہ سے گوگل کے نائب صدر کرن بھاٹیا نے ملاقات کی، پاکستان میں گوگل کی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافے پر بریفنگ دی گئی۔ نیٹکس بینک کے سربراہ محمد کلالا نے بھی وزیر خزانہ سے ملاقات کی، انفراسٹرکچر، توانائی، ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا بینک نمایاں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کرنا چاہتا ہے۔
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जजों का फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया। इससे पहले चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस 3 रुकनी कमेटी में शामिल किया था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकद्दमात की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला भी किया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स का कलीदी किरदार बरकरार है। बाज़ हलकों के ज़मन में दावे गुमराह कुन हैं जिन्हें मुस्तरद किया जाता है। FBR का कहना है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन का मैंडेट और फ़राइज़ बददस्तूर मौजूद हैं। मखसूस तब्दीलियाँ वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत हुई। तंजीम नौ का मकसद कस्टम्स के अंदर इन्फोर्समेंट के दोहरे किरदार को ख़त्म करना है। नए इंतजामात के तहत सिर्फ गैर ज़रूरी मखसूस इलाकाई दफातर बंद किए जाएंगे। स्मगल्ड सामान जब्त और महसूलात वसूली में डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी गैर मामूली रही। डायरेक्टोरेट ने कम वसाइल के बावजूद शानदार कारकर्दगी दिखाई। डायरेक्टोरेट को मजीद तकवीत देने के लिए इजाफी तकनीकी वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। इजाफी वसाइल से खिलाफ वर्जियों की निशानदही पर स्टिंग ऑपरेशंस की सलाहियत बढ़ेगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस कस्टम्स को अब हम डेटा तक रसाई हासिल है। डायरेक्टोरेट कस्टम्स ने स्मगलिंग के खिलाफ जंग और इक्तसादी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया। सिखर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके घोटकी के करीब से अगवा किए गए 3 अफराद को बाजियाब करा लिया है। पुलिस ने बताया तीनों अफराद को डाकुओं ने 8 अक्टूबर को कौमी शाहरा से अगवा किया था। वजीर दाखिला सिंध ने कामयाब कार्रवाई पर SSP सखर और टीम को सराहा। चारसद्दा में जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मकामी सनतों के फरोग के लिए 2 रोज़ा बिजनेस एक्सपो का एहतमाम किया गया। मकामी सतह पर तैयार होने वाली मसनूआत की तशहीर के लिए स्टॉल्स लगाए गए। चारसद्दा से सरताज खान की रिपोर्ट। सद्दा में मुकामी सनतों और घरों में तैयार होने वाली मसनूआत को प्रमोट करने के लिए जिले इंतजामिया के इख्तिताम 2 रोज़ा बिजनेस एक्सपो का इनेकाद किया गया। बिजनेस एक्सपो में पहली बार खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और घरों में तैयार होने वाली मसनूआत के स्टॉल लगा दिए। बिजनेस एक्सपो में चारसद्दा के रवायती गुड़, चप्पल, मोटे चावल, मिठाई, खदर और खाद से बनाए गए कढ़ाई सलाई को बाहर से आने वाले लोगों ने काफी पसंद किया। हमारा मकसद ये था कि जो हमारी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोजर हो और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उस हवाले से आगाही भी हो और हमारी जो मुकामी सनतें हैं उनको इसका फ़ायदा हो। 2 रोज़ा एक्सपो में मुकामी फनकारों ने घरेलू मसाइल और दीगर तंज व मज़ाक पर मबनी खाके पेश की जिसको शुरा ने काफ़ी पसंद किया। हमारी गांव की जो खवातीन है जो प्रोडक्ट वो गांव में बनाती हैं घरों में, ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हम ला के हमने इनकी वो मार्केटिंग की है, यहाँ से हमें ऑर्डर मिले हैं। अगर बार बार मौके दिए जाएं हमें तो ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी इनकी। अगर हुकूमत घरेलू सनतों को फरोग दे तो चारसद्दा के रिवायती मसनूआत को मुल्क और बैरून मुल्क काफी पजीराई मिल सकती है। कैमरामैन मंसूर अली के साथ सरताज खान, एयरवाइड न्यूज़, चारसद्दा। सिहोनी फौज ने शिमाली गजा को छावनी बना दिया। 24 घंटे में बमबारी में 45 अफराद शहीद कर दिए। बैतुल-अहिया में बमबारी में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गईं। 10 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में भी हमले जारी हैं। गजा के वस्ती इलाके में स्कूल पर भी बमबारी की जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। सिहोनी फौज कमाल उद्वान अस्पताल में घुस गई और अस्पताल को बंद करा दिया। अमले और डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। जंग बंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात फिर शुरू होने का इम्कान है। आज इसराइल का वफ्द दोहा जाएगा। इसराइली हमले में जान बहक ईरानी फौजियों की तादाद 4 हो गई। गुज़श्ता रोज इसराइली तैयारों ने ईरान में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया था। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है इसराइली तैयारों ने इराक में अमरीकी अड्डों से उड़ान भरी। इसराइली फजाइया ने इराकी फजाई हदूद से 100 किलोमीटर के फासले से ईरान की सरहदों के करीब मिसाइल दागे। इन मिसाइलों में हल्के वॉरहेड्स थे। ईरानी दिफाई निज़ाम की वजह से नुकसान महदूद रहा। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब ट्रक बस स्टेशन पर चढ़ गया। ट्रक स्टेशन पर खड़ी इसराइली फौजियों की बस से टकरा गया जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक वाक़े में 5 इसराइली फौजी हलाक हुए जबकि मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं।
पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड को एक्सपोज कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन की अपनी ही टीम पर तनकीद। कहा पाकिस्तान ने बाज बॉल को काबू करने का तोड़ निकाला। इंग्लिश बैटर्स अच्छा खेल सके ना स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़।